بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ اسرائیلی میڈیا نے اسرائیلی حکومت کی جنگی کابینہ میں دوستو بڑھتی ہوئی کشیدگی اور وزیر دفاع اور وزیر اعظم نیتن یاہو کے درمیان زبانی جھگڑے کی خبر دی ہے۔ نیتن یاہو کی جانب سے موساد اور شین بیٹ کے سربراہوں کو جنگی کونسل کے اجلاس میں شرکت سے روکنے کے بعد دوستو ان کے اور وزیر دفاع کے درمیان زبانی جھگڑا ہوا ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے نیتن یاہو سے کہا کہ وہ اسرائیل کی سلامتی کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں بھی دوستو اسرائیلی میڈیا میں رپورٹ ہوا تھا کہ نیتن یاہو کی جنگی کابینہ کے ارکان کے درمیان اختلافات کی متعدد خبریں میڈیا کے تھرو سامنے آئی تھیں۔ گزشتہ جمعے رات کو بھی نیتن یاہو کی کابینہ کا اجلاس اختلافات کے باعث منعقد نہیں ہو سکا تھا۔ اس میٹنگ میں جنگ کے خاتمے کے بعد غزہ پر حکومت کرنے کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا جانا تھا۔ کابینہ کے اجلاس کی منسوخی کے کچھ دیر ہی بعد انتہائی دائیں بازو کی جماعت نے اعلان کیا تھا کہ وہ نیتن یاہو کی کابینہ کے مباحثوں سے باہر رہنے پر احتجاج کے لیے اسی موضوع پر ایک اجلاس منعقد کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ دوستو اختلافات جاری ہیں جبکہ اسرائیلی حکومت تقریباً 3 مہینے کی جنگ کے بعد بھی اپنے جنگی اہداف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ اسرائیلی حکومت نے غزہ میں اپنی جنگی کارروائیوں کا ہدف حماس کو تباہ کرنا قرار دیا ہے، لیکن نیو یارک ٹائمز اخبار نے گزشتہ بدھ کو ہی دوستو ماہرین کے حوالے سے ایک تجزیے میں لکھا تھا کہ حماس کی عسکری طاقت کے زوال کے آثار ابھی تک دور دور تک کہیں نظر نہیں آ رہے۔ حماس کی طرف سے طوفان الاقصی آپریشن کے آغاز کے بعد اور جنگ کو کنٹرول کرنے کے لیے اپوزیشن جماعتوں نے دھمکی دی تھی کہ اگر غزہ پر حملے بند نہ ہوئے تو وہ حکومتی اتحاد سے نکل جائیں گے۔ اس سال 2024 میں ہونے والی اگلی دوڑ میں امریکہ کی صدارت کے لیے ریپبلکن امیدوار نکی ہیلی ایک بار پھر دوستو متنازع بیان پر خبروں کی سرخیوں میں ہیں۔ اب کی بار ان کا اسرائیل سے متعلق بیان سوشل میڈیا پر طنز و تنقید کی زد میں ہے۔ اس بیان میں ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل امریکہ کی ہر وقت کی ضرورت ہے۔ روس یوکرین جنگ کے بارے میں اپنی پچھلی غلطیوں، امریکہ میں غلامی کی تاریخ کے بارے میں متنازع بیان کے بعد نکی ہیلی نے ایک اور متنازع بیان دے کر میڈیا میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اسرائیل کو امریکہ کی ضرورت نہ رہی ہو، بلکہ امریکہ کو ہمیشہ اسرائیل کی ضرورت رہی ہے۔ جنوبی کیرولینا کے سابق گورنر اور ٹرمپ کے دور میں اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے جمعے کو اپنے ایک اکاؤنٹ پر ایک ٹویٹ میں عرب ممالک کا حوالہ دیتے ہوئے اسرائیل کو اس مشکل ماحول میں ایک روشن مقام قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو امریکہ کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے اور آج بھی امریکہ کو اسرائیل کی اشد ضرورت ہے، جبکہ لوگوں نے حیرت کا اظہار کیا ہے کہ اسرائیل برسوں سے ایک ہی وقت میں امریکہ سے فوجی اور مالی امداد درخواست کیوں کر رہا ہے، خاص طور پر 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد اسرائیل کو صرف امریکہ ہی سے مدد کیوں مل رہی ہے۔ کچھ لوگوں نے ان کو اسرائیلیوں کا حوالہ دیتے ہوئے استفسار کیا کہ اگر آپ ان سے اتنی محبت کرتی ہیں تو آپ انہیں امریکہ میں زمین کیوں نہیں دے دیتی۔ نکی ہیلی کو اس وقت بھی تضحیک کا نشانہ بنایا گیا جب انہوں نے روسی صدر پیوٹن کی تاریخ پیدائش کو حماس کی طرف سے گزشتہ سال 7 اکتوبر کو غزہ کی پٹی کے ارد گرد اسرائیلی فوجی اڈوں اور بستیوں پر کیے گئے حملے سے جوڑ دیا۔ ایک آسٹریلوی ایئر لائن کے طیارے کے عملے نے غزہ کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار اس وقت کیا جب انہوں نے میلبورن سے آسٹریلیا کے ہوبارٹ کے علاقے میں پرواز کے دوران فلسطینی جھنڈے والے بیجوں کو اپنے یونیفارم پر لگا دیا تو اس پر بہت سے مسافروں اور دوسرے لوگوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ آسٹریلیا میں یہودی حکام کی طرف سے بھی رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ یہودیوں کا کہنا ہے کہ سیاسی سرگرمیوں کی پروازوں میں کوئی جگہ نہیں ہے جہاں لوگ چھٹیاں گزارنے کے لیے سفر کرتے ہیں۔
اور انہوں نے اس احتجاج میں حصہ لینے والے ملازمین کو برطرف کرنے کا بھی مطالبہ کیا۔ اس سے پہلے بھی دوستو، عملے کے ایک ملازم نے مسافروں سے خطاب کرنے کے لیے جہاز کے مائکروفون کا استعمال کیا تھا۔ ملازم نے میلبورن سے بالینا جانے والی فلائٹ میں ٹیک آف کے اعلان کے اختتام پر فلسطین کو آزاد کرو کہا، جس سے مسافر غصے میں آ گئے، لیکن کچھ ہی مسافر۔ دوستو، یاد رہے کہ اکتوبر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ شروع ہونے کے بعد سے مظاہروں اور سوشل میڈیا کے ذریعے فلسطینیوں کے ساتھ بین الاقوامی یکجہتی میں اضافہ ہوا ہے۔ خاص طور پر غزہ کی پٹی پر اسرائیلی بمباری میں ہونے والی شہادتوں کی وجہ سے فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی کے جذبات بڑھتے جا رہے ہیں۔ فلسطین کی ایک تحریک جہاد اسلامی کا کہنا ہے کہ صہیونی رجیم غزہ جنگ سے دستبرداری کا منصوبہ نہیں رکھتی۔ اسرائیلی سوچتے ہیں کہ وہ ہم کو شکست دے دیں گے، حالانکہ جنگی صورتحال استقامت کاروں کے لیے بہترین ہے۔ تمام فلسطینی دھڑوں میں اس بات پر اتفاق ہے کہ غزہ کا انتظام اور انتظام فلسطین کا داخلی مسئلہ ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ 2 مہینے قبل امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے غزہ کے کنٹرول کے حوالے سے خبر دی تھی کہ محمود عباس نے جنگ کے بعد امریکہ کو غزہ کی پٹی کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے۔ اس اخبار کے مطابق محمود عباس نے امریکی حکومت سے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ہر لحاظ سے 2 ریاستی حل فارمولہ پر عمل درآمد کے بعد وہ غزہ میں مذکورہ بالا کردار کے لیے تیار ہیں۔ ان تمام خبروں کے برعکس اسلامی جہادی تنظیموں کا کہنا ہے کہ غزہ کا مستقبل ہمارے اور فلسطینی قوم کے ہاتھ میں ہے۔ اسلامی تنظیموں کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو اس وقت شدید مالی نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسرائیل کو غزہ میں شکست ہو چکی ہے۔ قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے ہم اپنے بھائیوں سے رابطے میں ہیں اور مشاورت کر رہے ہیں، کیونکہ صالح العروری کی شہادت کے بعد صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ صہیونیوں کے ہاتھوں شہید صالح العروری کی ٹارگٹ کلنگ سے قبل فلسطینی تنظیموں کی جانب سے تمام تجاویز مصر کو پیش کی جا چکی ہیں۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ رافع میں نقل مکانی کے دوران نہتے فلسطینیوں پر حملے کر کے متعدد افراد کو دوستوں شہید کر دیا گیا۔ نقل مکانی کے دوران اسرائیلی سنائپرز نے بھی طاق کر معصوم بچوں اور خواتین سمیت متعدد فلسطینیوں کو شہید کیا۔ صہیونی فوج نے جبالیہ میں اقوام متحدہ کے شیلٹر پر بھی حملہ کیا ہے۔ شمالی غزہ سے فوج نکالنے کے بعد اسرائیل نے غزہ پر بمباری تیز کر دی ہے اور زیادہ شدت والے بمبوں کا استعمال کر رہا ہے۔ اسرائیلی حملوں سے شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 22,313 ہو چکی ہے۔ دوسری جانب جنوبی لبنان کے علاقے النقورہ میں اسرائیل نے ایک عمارت پر حملہ کیا۔ اسرائیلی حملے میں حزب اللہ کے سینئر اہلکار حسین یزبیک سمیت 9 ارکان شہید ہو گئے۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی اور اسرائیلی قبضہ قبول نہیں ہے۔ اسرائیل کا ایسا اقدام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہوگا۔ اسرائیلی وزیروں کے ان انتہا پسندانہ بیانات کو 2 ٹوک انداز میں مسترد کرتے ہوئے سعودی عرب کا کہنا ہے کہ اسرائیل مسلسل عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ اسرائیل کو عالمی قوانین کے تحت کٹہرے میں لانے کی ضرورت ہے۔ عراقی وزیر اعظم نے خطے میں پھیلی ہوئی کشیدگی کے ماحول میں اپنی سرزمین پر قائم امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کے مشن کو بند کرنے کی تیاری کا اشارہ دیا ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر سے یہ اطلاع اس واقعہ کے ایک روز بعد سامنے آئی ہے جب امریکہ نے عراقی ملیشیا کی لیڈر کو بغداد میں بمباری کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس واقعہ پر عراق میں ملیشیا کے حامیوں میں سخت ناراضگی پائی جاتی ہے اور وہ حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ عراقی سرزمین سے امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کے اڈے بند ہونے چاہیے۔ اسرائیلی حکومت میں وزراء کی الجھنوں اور مسلح افواج کے ساتھ اس کے تعلقات کے پردے کے پیچھے پھیلنے والے اختلافات کے میڈیا میں سامنے آنے کے بعد دوستو، اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر لپیڈ نے حکومت پر سخت تنقید کی ہے۔
انہوں نے موجودہ جنگ کے بعد غزہ کی پٹی کے انتظام پر گزشتہ گھنٹوں کے دوران حکومت سامنے آنے والے اختلافات کے بعد نیتن یاہو کی سربراہی میں حکومت کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ رات کابینہ کی طرف سے جاری کردہ لیکس ایک رسوائی اور مزید ثبوت ہے کہ یہ حکومت ملک کے لیے خطرہ بن چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست اسرائیل کو حکومت اور اس کے رہنما کو تبدیل کرنا چاہیے، یہ لوگ کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے اور انہیں اب وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ایک اجلاس میں نیتن یاہو اور وزیر دفاع کے درمیان وزارت کے ہیڈ کوارٹر کے اندر ایک سائڈ روم میں گرما گرم بحث کا انکشاف ہوا ہے، جس کے بعد اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ دوستو، یہ بات قابل ذکر ہے کہ 7 اکتوبر کو غزہ پر اسرائیلی جنگ کے آغاز کے بعد سے دائیں بازو کی حکومت کی فلسطینیوں کے حوالے سے اختیار کی جانے والی اسرائیلی پالیسیوں یا جنگ کے انتظام کے حوالے سے پردے کے پیچھے بہت سے تنازعات جنم لے چکے ہیں۔ پاکستانی پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ میں دوستو 8 فروری کو ہونے والے انتخابات معطل کرنے کے حوالے سے قرارداد کثرت رائے سے منظور کر لی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ملک کے بعض علاقوں میں شدید سردی کا موسم ہے، سیاسی جماعتوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ محسن داوڑ پر بھی حملہ ہوا ہے، کے پی اور بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز پر حملے ہوئے ہیں۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کا کہنا ہے کہ ریلیوں پر حملوں کا خطرہ ہے۔ دوستو، عمران خان کے گزشتہ روز برطانوی میگزین دا اکانومسٹ میں شائع ایک مضمون سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ عمران خان کو شدید شکوک و شبہات ہیں کہ آیا آئندہ انتخابات ہوں گے یا نہیں۔ اس خدشے کا اظہار کرتے ہوئے کہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات بالکل بھی نہیں ہو سکتے، آرٹیکل میں یہ بھی کہا گیا کہ اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو اس طرح کے انتخابات تباہ کن اور ایک مذاق ثابت ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی کو انتخابی مہم چلانے کے لیے اس کے بنیادی حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ آرٹیکل میں مزید لکھا گیا تھا کہ چاہے انتخابات ہوں یا نہ ہوں، مجھے اور میری پارٹی کو جس طرح سے نشانہ بنایا گیا ہے، اس سے ایک بات واضح ہوگی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، سیکیورٹی ایجنسیاں اور سول بیوروکریسی لیول پلینگ فیلڈ فراہم کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کروائے اور کشمیریوں کو بھارتی جبر اور استبداد سے نجات دلاتے ہوئے حق خود ارادیت کا اپنا وعدہ پورا کرے۔ بھارت کے حالیہ یک طرفہ اقدامات اقوام عالم سے کیے گئے وعدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کے یک طرفہ اور بدترین ناانصافی پر مبنی اقدامات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بھارت کی ہندوتوا ایجنڈے پر قائم حکومت سلامتی کونسل سے منظور شدہ قراردادوں کی مسلسل نفی کر رہی ہے۔ بدترین ریاستی تخریب کاری اور مظالم کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہیں۔ مقبوضہ وادی کے عوام کی آزادی کے لیے دی جانے والی قربانیوں کو کبھی بھی رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ بھارت کی پالیسیاں شروع دن سے ہی بدنیتی پر مبنی ہیں۔ دنیا میں کم از کم 5% آبادی کو بلندی کا خوف ہوتا ہے اور وہ چاہتے ہوئے بھی اس سے جان نہیں چھڑا سکتی۔ اس ضمن میں یونیورسٹی آف بیسل کے سائنسدانوں نے ایک ورچوئل ریئلٹی ایپ تیار کی ہے جو بطور خاص سمارٹ فون کے لیے ہے۔ یہ ایپ گھر بیٹھے مختلف مشقوں سے بلندی کا خوف کم کرنے میں مددگار ثابت ہوئی ہے۔ آزمائش کے دوران گھر میں 4 گھنٹے کی تربیت کے بعد شرکاء میں حقیقی انداز میں بلندی کو جھیلنے کی ہمت پیدا ہوئی۔ ایزی ہائٹس نامی ایپ جو 360 کے دائرے میں مختلف بلندیوں کی تصاویر دکھاتی ہیں، ڈرون سے جمع کردہ ان تصاویر کو ہیلمٹ ڈسپلے کی مدد سے دیکھا جا سکتا ہے، جسے ورچوئل ریئلٹی ہیڈ سیٹ بھی کہا جاتا ہے۔ مریضوں نے 2 ہفتے کے دوران ایپ پر 4 گھنٹے کی تربیت مکمل کی۔ دیگر کے مقابلے میں وہ اونچائی سے کم ڈرنے لگے۔ اس ایپ کا اہم پہلو یہ ہے کہ اس سے گھر بیٹھے تربیت حاصل کر کے بلندی کا خوف کم کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ اور بھارت کے درمیان دفاعی معلومات کے تبادلے کے اہم معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں۔ ایگریمنٹ کے تحت بھارت کو امریکی سیٹلائٹ کی معلومات تک رسائی دی جائے گی۔
بھارت حملے کے لیے امریکی سیٹلائٹ ڈیٹا سے علاقے کی صحیح جغرافیائی لوکیشن معلوم کر سکے گا۔ بھارت بحر ہند میں چینی جہازوں کی نقل و حرکت پر بھی نظر رکھ سکے گا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور وزیر دفاع بھارت کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے مودی سمیت اعلیٰ بھارتی حکام سے بھی ملاقاتیں کی ہیں۔ امریکہ بھارت سیٹلائٹ معلومات اور تعاون سے متعلق معاہدے پر پاکستان بھی امریکہ بھارت معاہدے کا جائزہ لے رہا ہے۔ بھارت کو جدید ٹیکنالوجی دینے سے خطے میں خطرات بڑھ جائیں گے۔ پاکستان نے رد عمل میں کہا ہے کہ بھارتی ہتھیاروں کا نیا نظام امن و استحکام کے لیے خطرہ ہے۔ امریکی وزیر دفاع نے کہا ہے کہ چائنا کی خطے کو عدم و استحکام کا شکار کرنے اور جارحیت کی کوششوں کے خلاف بھارت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ بھارت کی خود مختاری کا دفاع کرے گا۔ بھارت کے لیے دوستو، امریکہ کی ٹیکنیکی معاونت چائنا سے زیادہ پاکستان کے خلاف بروئے کار لائی جا سکتی ہے۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ زمینی، سمندری، فضائی یا خلائی سیٹلائٹ ڈیٹا بھارت کو مہیا کرے گا، جس کی بدولت بھارت بحری اہلکاروں کی درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے، ان کا سراغ لگانے اور نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے قابل ہو جائے گا۔ امریکہ بھارت ٹیکنیکی تعاون کے اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے اب پاکستان کو ہائی ٹیک کی جانب اپنے سفر کو تیز تر کرنا ہوگا۔ دوستو، میرے خیال میں امریکہ کے ساتھ دوستی کر کے جو کچھ پاکستان نے پا لیا تھا، اب وہی کچھ بھارت پائے گا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔